نے پوچھا فاتحہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے الحمدللہ، اس میں کیا بری بات ہے، لیکن آپ کا مین سوال ہے کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا اور کسی شخص کے نام کے اوپر ذریعہ بنا کے کرنا قرآن مجید میں کم از کم 4 جگہ کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، مرا ہوا گوشت، خون، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے کھانے پہ، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے کھانے پہ تو قرآن کی آیت کے حساب سے آپ کے لیے حرام ہے۔ تو باقی کسی کے پیر یا میں نہیں کہتے اجازت ہے نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا حکومت کی نہ ڈاکٹر ذاکر نہ کہتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینا حرام ہے، میں کیا تو کچھ اس کی اہمیت بھی نہیں۔ آپ کہیے آپ کے سہیلی سے، آپ کے دوست سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115۔ اگر یاد نہیں رکھ سکتے لکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قرآن دکھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ تو اکثر جہالت کی وجہ سے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بہن اس غلط فہمی کا شکار ہے، کیا یہ دین کے اندر یہ دین کا مسئلہ ہے؟ لیکن اس بات پہ میں اس جواب کو ختم کروں گا۔ شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بڑے عالم تھے الحمدللہ، یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی عظیم ہستی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے تو انسان ہر سال کم از کم اس کی یاد کو تازہ کرتا رہے۔ یہ ہر سال پروگرام رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ یاد کیا جاتا ہوگا، یقیناً کرتے ہوں گے، بڑے پیمانے پر ایک اچھے انداز سے ایصال ثواب کے لیے اہتمام بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ کوئی نیا جذبہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے ایک عملی طور پر جو ہمیں نمونہ پیش کیا گیا اسی کی ایک اتباع کی صورت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد انہیں اس کا نفع ملتا رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، یعنی تم پانی پلاؤ اور اس کا ثواب آپ کی والدہ کو پہنچے گا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شارع عام کے کنارے ایک کنواں کھدوا دیا تھا اور اس پہ ایک باقاعدہ پلیٹ لگائی جس پہ لأم سعد لکھوایا، یعنی سعد کی ماں کے لیے، اور آپ کا قصد و ارادہ یہ تھا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب میری والدہ کو ملتا رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اہتمام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام کرتے رہے ہیں۔ ضمناً اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایصال ثواب کرنا بالکل جائز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہے، اس کا نفع باقاعدہ دنیا سے پردہ فرما جانے والوں کو ملتا ہے، اور اس ایصال ثواب کو کسی شخصیت کے طرف منسوب کر دینے سے کوئی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں ہوتا، بالکل جائز ہے۔ بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ نیاز ہم دلاتے ہیں کسی بھی چیز کی، جیسے کسی بزرگ کی مزار پہ، جیسے خواجہ صاحب ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، یا ہم اپنے کسی مرحوم کی نیاز دلاتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، ہمارے قرآن میں نہیں لکھا کہ ہم نیاز دیں۔ اچھا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے،
یہ مجھے پوچھنا ہے. دوسرے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے میری والدہ تھیں وہ قرآن نہیں پڑھی ہوئی تھی اور وہ مطلب نماز کی بھی اتنی پابند نہیں تھی جیسے کہ انسان کو ہونا چاہیے نا، تو اب ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اچھا. کیا میں ان کے ثواب کے لیے ان کے نام کی نماز پڑھ سکتی ہوں یا ان کے نام کا روزہ رکھ سکتی ہوں جس سے ان کو ثواب ملے؟ کن کن چیزوں سے ثواب پہنچ سکتا ہے مرحوم کو، اس کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی مفتی صاحب. ایک تو یہ نیاز کا، پہلے نیاز کی اور فاتحہ کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے کہ کیا ہے. دیکھیں یہ کچھ کنٹروورشل ہے ہمارے ہاں. جی ہاں، عام جو مسلمان مردہ ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے اس کو نیاز کہتے ہیں. اور اگر کسی عالم فقیہ یا کسی ولی کے ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے تو اس کو ادباً فاتحہ کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس کو جو سپوزٹ بعض لوگ لیتے ہیں کہ اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں، اس کو نیاز کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بعض اوقات یہ اہتمام ہوتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن وغیرہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ اس کی دیکھیں ایصال ثواب تو ہم نے طویل اس پہ بحث کی تھی، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نقل کی جاتی ہے. آپ نے جتنے بھی کھانے کے معجزات ظاہر فرمائے وہ آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، ہمیشہ کھانا سامنے رکھوایا. اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا اور پھر فرمایا کھاؤ. وہ کھانا کھایا تو اس میں بہت برکت ہوئی، سینکڑوں لوگوں نے کھا لیا. تو اس برکت کے حصول کے لیے اس عمل نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جاتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ جیسی برکت وہاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت فرما دے. اس لیے اس کھانے کا لحاظ بھی رکھتے ہیں گرنے نہ دیں، نیاز کا کھانا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ ایصال ثواب کی شکل ہے اور سامنے کھانا رکھ کر جو کچھ کھلایا جاتا ہے یا اس میں پڑھا جاتا ہے یہ نبی کریم کے عمل سے منقول ہوا تو اس میں ناجائز کوئی بھی چیز اچھا یہ اسی وجہ سے فاتحہ ہوئی یا نیاز اسی وجہ سے ہوئی؟ اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. نیاز اصل میں کہتے ہیں تحفے کو. ٹھیک ہے. جسے ہم کہتے ہیں نظر و نیاز پیش کر دی کسی بادشاہ کے دربار میں، تو یہ چونکہ ایصال ثواب کا تحفہ ہوتا ہے اس لیے اس کو ادباً نیاز بھی. تو اعتراض کس چیز پر ہے؟ اس پر پڑھنے کو یا مہمان میت میں آئے ہیں ان کو کھلانے کو؟ اس پہ اعتراض کی بنیادی وجہ ہے صرف غیر اللہ کی طرف اس کو منسوب کرنا. یہ کہنا کہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے، 11ویں کی نیاز ہے، 12ویں کی نیاز ہے، اس منسوب کرنے پہ اعتراض ہوتا ہے. اچھا. حالانکہ عقلاً بھی آپ دیکھ لیں تو منسوب کرنے سے کسی چیز میں حرمت کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ قربانی کے جانور کو بھی تو منسوب کرتے ہیں، یہ کس کا یہ اکرم صاحب کا بکرا ہے، یہ فلاں صاحب کی گائے ہے. تو صرف منسوب کر دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. جس وقت آپ ذبح کر رہے ہیں اس پہ اللہ کا نام ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے قلب میں یہ نیت ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر یقیناً اس میں کوئی شرک کا شائبہ پیدا نہیں ہوتا ہے.